بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی نے ہمیں یہ توفیق، یہ صحت اور عافیت عطا فرمائی کہ ایک بار پھر ہم اس نورانی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ رب العالمین اس محفل کی برکتوں سے، قرآن کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس نشست کی برکت سے ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 سے ہے۔ یہ 16ویں پارے کا 15واں رکوع اور سورہ طٰہٰ کا 6واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فتعالی اللہ، تو اللہ بہت بلند ہے۔ فا کے معنی پس، تعالی بلند و بالا ہے، سب سے بلند ہے اللہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی، اللہ تعالی، تعالی کے معنی ہوتے ہیں بلند و بالا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تیری شان بلند و بالا ہے۔ تو تعالی کے معنی ہیں بلند و بالا، اسی سے ہے عالی، اسی سے ہے علی، علو، بلندی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بلند و بالا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن میں خود یہ فرمایا گیا، تعالی اللہ عما یصفون۔ کافر اور مشرکین اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ان تمام بری باتوں سے بلند و بالا ہے۔ یعنی کوئی بھی بات اس کی شان کے لائق نہیں، اللہ ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، اللہ بلند ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے، مشرکین کی مشرکانہ باتوں سے، برابری سے، شریک سے، ہر چیز سے بلند و بالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فتعالی اللہ، تو اللہ سب سے بلند ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ الملک، ملک کے معنی بادشاہ، وہ بادشاہ ہے۔ الحق، سچا، الملک الحق، سچا بادشاہ اللہ بلند و بالا ہے۔ حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ دنیا میں عارضی طور پر وہ حکومت عطا فرماتا ہے، سلطنت عطا فرماتا ہے، بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ حقیقی ملک ہے، بادشاہ ہے، اور وہ جسے جس قدر چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اور بادشاہت اور حکومت کا ملنا در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ بلندی ملنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرتا ہے کہ نافرمانی کرتا ہے۔ اگر بلندیاں ملنے کے باوجود بھی انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ بے شمار کنیزیں ہوں گی، بے شمار غلمان ہوں گے، جنت کی وسیع سلطنت کا اسے وارث بنا دیا جائے گا، مالک بنا دیا جائے گا۔ کسے؟ جس نے اس دنیا میں حکومت ملنے کے بعد اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کی ہو۔ اللہ فرماتا ہے فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ سب سے بلند ہے، سچا بادشاہ۔
جب جبریل امین حضور علیہ صلاۃ والسلام کے پاس اللہ کا کلام لے کر آتے تو حضور علیہ السلام کو قرآن سے اس قدر محبت تھی، کلام الہی سے اس قدر آپ الفت اور رغبت رکھتے تھے کہ ابھی جبریل امین مکمل آیت پڑھتے بھی نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اسے پڑھنے لگتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہوتی، جبریل امین پڑھ رہے ہوتے، جیسی جبریل امین الفاظ ادا کرتے وہی الفاظ حضور دہرانے لگتے، اس قدر قرآن سے محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ یہ مشقت برداشت نہیں کریں، قرآن کو یاد کرنا، آپ کے دل میں محفوظ کرنا اور قرآن کے اسرار اور رموز آپ پر کھول دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ بس جب جبریل امین پڑھیں ہمارے کلام کو تو آپ ہمارے کلام کو سنیں، جب جبریل امین مکمل کر لیں اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، آپ کی زبان پر، آپ کے قلب پر قرآن کو جاری کر دینا ہمارا کام ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن میں جلدی نہ کیجیے۔ یہ خطاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگر کھول کر اس کا ترجمہ کریں تو یوں ہوگا، اور اے حبیب آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن میں جلدی نہ کیجیے، من قبل، قبل اس کے، اس سے پہلے، ان یقضی الیک وحی، کہ اس قرآن کی وحی آپ کو پوری کر دی جائے۔ یقضی مانے مکمل کیا جانا، پورا کیا جانا، این یقضی جیسے کہتے کام تمام ہو گیا، کام پورا ہو گیا، تمام، یقضی۔ من قبل ان یقضی الیک وحی، قبل اس کے کہ آپ کو اس قرآن کی وحی مکمل کر دی جائے، یعنی قرآن کی وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کرنا آپ کے رب کا کام ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا گیا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اور اے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے کہ اس قرآن میں جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس قرآن کے اسرار و رموز بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، اور قرآن میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کو قرآن کی وحی مکمل کر دی جائے۔ قرآن کی وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سبحان اللہ، حضور علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ نے علوم کے خزانے عطا فرمائے، ساری مخلوق کا علم مل کر بھی حضور علیہ صلاۃ والسلام کے علم کے ایک حصے کو نہیں پہنچ سکتا، اس قدر اللہ نے علوم کے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ صلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ، اور اس طرح عرض کیجئے، اس طرح دعا کیجئے، اے میرے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے علم میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، قرآن کا نزول ہوتا گیا، اور قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے علم میں، آپ کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا۔ آپ کے علم کی وسعتوں کو بیان کرنا امتی کے بس میں نہیں ہے۔ امتی بڑے سے بڑا فاضل ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا کامل ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی حضور علیہ صلاۃ والسلام کے علم کی انتہا کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا، کتنا علم عطا فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے حبیب آپ اس طرح عرض کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو مومن کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوتا،
انسان ہمیشہ علم دین سیکھتا رہے، سکھاتا رہے. یہ جس قدر علم دین سیکھتا رہے گا اسی قدر اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. علم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ. وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم ہم نے آدم سے عہد لیا، من قبل اس سے پہلے. اور یہاں عہد سے مراد یہ ہے کہ خاص تاکیدی حکم دیا، تاکید کے ساتھ ہم نے یہ حکم دیا تھا آدم کو، عہد سے یہ مراد ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو خاص تاکیدی حکم دیا. وہ حکم کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. آپ کی پسلی سے حضرت حوا، آپ کی زوجہ محترمہ، جو تمام انسانوں کی والدہ ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں پیدا کیا گیا. اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بسانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص تاکیدی حکم دیا. وہ حکم کیا تھا کہ اے آدم اور جنت میں جہاں سے چاہیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جیسے چاہیں رہیں، لیکن یہ ایک خاص درخت ہے، آپ کو اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. یہ تاکیدی حکم تھا. آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. لیکن آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے فرشتوں سے جو بات چیت کی ہے، جس کا قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے، اس میں یہ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں پر؟ فی الارض. کہاں پر؟ فی الارض، زمین میں. آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ رہنا نہیں تھا، آپ کو زمین میں آنا تھا. یہ فیصلہ طے شدہ تھا. آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو زمین میں بسایا جائے گا، اور یہ زمین ان کے لیے امتحان گاہ ہوگی. اس زمین میں کون اطاعت کرے گا، کون نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائش فرمائے گا. تو اسی لیے جب آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تو آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا درخت کے قریب مت جانا. پھر جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں رہے، اس کے قریب نہیں گئے. پھر آدم علیہ السلام کو یہ عہد و پیما اور یہ درخت بھلا دیا گیا، اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا، اور بھولے سے آپ نے اس درخت کو کھایا. یہ ذہن میں رکھیے گا، آدم علیہ السلام نے بھولے سے اس درخت کو کھایا، اس درخت کا پھل. تو درخت کا پھل کھاتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر کلام ہوا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ ہمیشہ ذہن نشین رہے. ایک بات قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو خاص تاکیدی حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا. فَنَسِيَ تو وہ بھول گئے. نسیہ مانے نسیان، نسیان مانے بھول جانا. کہتے ہیں اسے نسیان کی بیماری ہے، بھول جاتا ہے. فَنَسِيَ تو آدم علیہ السلام بھول گئے. اور بھلایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. کیونکہ جنت جو ہے جنت بھولنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے آپ کو بھلایا گیا. فَنَسِيَ جو بھی جنت میں جائے گا تو اس کی عقل کامل ہوگی، وہ کسی چیز کو بھولے گا نہیں. جنت کے اندر، جنت میں عقل میں کسی قسم کا نقصان یا کمی نہیں ہوگی. فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے. کس نے بھلایا؟ اللہ نے. پھر اللہ خود فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا. عزمہ مانے عزم، پختہ ارادہ. یعنی آدم علیہ السلام نے یہ جو درخت سے کھایا ہے یہ اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے نہیں کھایا، بلکہ بھول کے کھایا ہے. اور شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر انسان بھولے میں کوئی فعل کر لے تو اس فعل پر سزا نہیں دی جاتی، وہ غلطی شمار نہیں کی جاتی. عام مسئلہ ہے، انسان روزے دار ہو، روزے سے ہو، اور روزے میں کھانے پینے سے
روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے میں اگر کوئی کھا لے، کوئی پی لے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی بھولے سے، اسے یاد نہ رہے کہ میں روزے دار ہوں، اور بھولے سے کھا لے، بھولے سے پی لے، اور کھانے پینے کے بعد یاد آئے کہ میں تو روزے سے ہوں، تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں اگر کوئی بھولے سے کھا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھایا، اپنے ارادے اور قصد سے نہیں کھایا، تو اس وجہ سے آپ کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا یا خطا کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. ہاں باقی رہا یہ کہ قرآن کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں عصا آدم، اسی طرح خطا کے الفاظ آئے ہیں، تو دوسری بات یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے، جیسے چاہے انبیاء سے خطاب فرمائے، وہ اس کے شایان شان ہے. وہ خالق و مالک ہے، وہ اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے جس انداز میں چاہے کلام فرمائے. لیکن ہم پر کیا لازم ہے؟ ہم پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کا ادب کریں، کیونکہ ان کی ادنا سی بے ادبی ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے. ہم پر یہ لازم ہے. اور جب بھی آدم علیہ السلام کے یا انبیاء کے اس طرح کے واقعات قرآن میں ذکر کیے جائیں گے تو ہم اسی قدر بیان کریں گے جس قدر اللہ نے بیان فرمایا. اس کی تفصیل میں جانا یا اس پر لوگوں کو ہنسانا یا ان کی معاملات کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ خطا کار ثابت ہو جائیں یا گناہ گار ثابت ہو جائیں، یہ ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے. کیونکہ قرآن و حدیث کی تمام، آپ جب قرآن کی تمام آیات دیکھیں گے، تمام احادیث دیکھیں گے، تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ جنہیں نبی بناتا ہے، جنہیں رسالت عطا فرماتا ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. معصوم کے معنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ آیت دیکھیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ضرور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک تاکیدی حکم دیا کہ درخت کے قریب مت جانا. فَنَسِيَا، تو وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا، انہوں نے اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے نہیں کھایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کریں. اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں. سجدے کی اصل کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ لغوی طور پر سجدہ کہلاتا ہے. شرعی طور پر سجدہ کیا ہے؟ کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے، شرعی طور پر جبھی سجدہ کہلائے گا. اگر کوئی شخص پیشانی بھی زمین پر رکھ لیتا ہے اور پاؤں کو اٹھا کر رکھتا ہے تو سجدہ نہیں کہلائے گا. سجدے کے لیے ضروری ہے دونوں ہتھیلیاں، ناک کی ہڈی، پیشانی کی ہڈی، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں یہ لگیں زمین پر، تو یہ شرعی سجدہ کہلائے گا. اگر کوئی نماز میں اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ پیشانی بھی لگاتا ہے، ناک کی ہڈی بھی لگاتا ہے، ہتھیلیاں بھی رکھتا ہے، گھٹنے بھی رکھتا ہے، لیکن پیچھے کی 10 کی 10 انگلیاں وہ اٹھا کر رکھتا ہے، انہیں سجدے کی حالت میں نہیں لاتا. 10 کی 10 انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں تو پھر اس کا سجدہ نہیں ہوگا. سجدے کے لیے ضروری ہے کہ پاؤں کی انگلیاں بھی سجدہ کریں، یعنی قبلہ رخ ہوں، انہیں موڑا جائے. تو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کا سجدہ، جسے سجدہ تحیت کہتے ہیں. جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم سلام تحیت کرتے ہیں، السلام علیکم. مسلمانوں میں ایک دوسرے کو تعظیم دینے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سلام کیا جائے. سلام در حقیقت ایک مسلمان کی تعظیم ہوتی ہے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام تحیت یعنی تعظیم کا سلام کرے، السلام علیکم، اسے کہتے ہیں سلام تحیت. اس طرح پچھلی شریعتوں میں سجدہ تحیت تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں تھا. ایک ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کو بھی معبود سمجھ کر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے. کسی کو بھی معبود سمجھ کر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے، یہ شرک ہے، کفر ہے، کبھی بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا. دوسرا سجدہ تعظیمی،
کہ صرف اور صرف کسی کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا جائے، عبادت کی نیت سے نہیں، معبود سمجھ کر نہیں، صرف بڑا سمجھ کر. جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، آپ کی والدہ اور آپ کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. قرآن میں 11 کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے. سجدہ عبادت تو ہمیشہ سے حرام، ناجائز، کفر اور شرک رہا. ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. کسی کے سامنے ہم پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتے، پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتے. یہ سجدہ تعظیمی ہوگا، حرام ہوگا. سجدہ تعظیمی کرنے والوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی. حضور علیہ السلام کو درخت، پتھر، پہاڑ، جانور یہ سجدہ کرتے، سجدہ تعظیمی. بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ایک اونٹ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اونٹ آیا، اس اونٹ نے سجدہ کیا. تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن پھر آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ ان پر لعنت کرے. پھر آپ نے فرمایا تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، یعنی میری قبر پر آ کے سجدے مت کرنا. ہاں حضور علیہ السلام کے دربار میں بعد کھڑے ہوں گے، تعظیم بجا لائیں گے، آپ کی تحقیر نہیں کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے، لیکن سجدہ بھی نہیں کریں گے. چاہے حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار ہو یا کسی بھی ولی کا ہو، وہاں سجدہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. عبادت کی نیت سے کریں گے تو کفر و شرک ہو جائے گا. تو یہاں سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ تعظیمی، جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، عبادت کا نہیں. وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تھا عزازیل. عزازیل اس کا نام تھا. لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی، گستاخی کی، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، حسد کیا، تو عزازیل سے ابلیس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس. الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا تھی؟ حسد. اس کے دل میں حسد آ گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اس قدر مرتبہ مقام کیوں دیا گیا، مجھے دیا جانا تھا، تو میرے بجائے آدم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ دے دیا. تو حسد میں مبتلا ہو کر نہ صرف اس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی بلکہ اللہ کے حکم کا بھی انکار کر دیا. تو حسد ایسی بری چیز ہے کہ انسان جب کسی کے حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات حسد کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. ایسی بری چیز ہے حسد. انسان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کی ترقی سے جلے نہیں، حسد نہیں کرے کبھی بھی. بلکہ اگر کسی کو ترقی مل رہی ہے، اور حسد ہوتا عام طور پر ہے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ، آفس میں جو ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ آگے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا. کلاس میں جو ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ فرسٹ آ گیا، میں تھرڈ آ گیا. تو ہمیشہ جو ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسد ہوتا ہے. انسان کبھی بھی حسد نہ کرے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا. فقلنا، تو ہم نے فرمایا یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ شیطان ابلیس، عدو لک، تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تمہاری زوجہ حضرت حوا کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما، تو یہ ہرگز تم دونوں کو من الجنتی، جنت سے نکلوا نہ دے. اس بات کا خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے. فتشقا، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. تشقا، مشقت میں پڑ جاؤ گے. مشقت سے مراد کیا ہے؟ ابھی تم جنت میں رہ رہے ہو، نہ یہاں پر بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے، نہ دھوپ ہے، نہ لباس بدلنے کی حاجت ہے. جو لباس انسان چاہتا ہے فوراً وہ لباس اس کے جسم پر خود بخود ہی آ جاتا ہے. ایسی ہے جنت. فتشقا، اگر تم جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے تو زمین پر پھر مشقت ہی مشقت ہے.
زمین جو ہے یہ ہے ہی مشقت کی جگہ. زمین کے اندر ایک روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے بھی انسان کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کئی مراحل سے. بیج لائے گا, کھاد ڈالے گا, بیج کو بوئے گا, ہل چلائے گا, کتنی مشقت ہی مشقت ہے. تو زمین ہے ہی مشقت کی جگہ, جنت ہے آرام کی جگہ. جنت آرام کی جگہ ہے, زمین مشقت کی جگہ ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, یہ ابلیس تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے. فتشقى تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وہ مشقت کیا ہوگی؟ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا, کہ بے شک تمہارے لیے جنت میں نہ بھوک ہے. لا تجوع, تمہیں بھوک نہیں لگے گی, جوع کہتے ہیں بھوک کو. اللہ تجوع فیہا, کہ بے شک اس جنت میں تمہارے لیے لا تجوع, بھوک نہیں ہے, تمہیں بھوک نہیں لگے گی. ولا تعرا, اور نہ ہی تم بے لباس ہوگے. تعرا مانے ننگا ہو جانا, برہنہ ہو جانا, بے لباس ہو جانا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا, بے شک تمہارے لیے جنت میں نہ تو بھوک کا لگنا ہے نہ ہی بے لباس ہونا ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا, اور بے شک جنت میں نہ تو تمہیں پیاس لگے گی, ولا تضحا, اور نہ ہی بھوک لگے گی. تضحا ضحا, جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے دھوپ لگتی ہے. تو جنت کے اندر سورج نہیں ہوگا کہ اس کی تپش محسوس ہو, اس کی گرمی محسوس ہو. جنت میں گرمی نہیں ہے, سہانا موسم ہے, سہانا, طویل طویل لمبے لمبے سائے ہیں. اور جنت میں جو روشنی ہوگی, جو سہانا موسم ہوگا, وہ عرش الہی سے نور جنت میں آ رہا ہوگا. یعنی جنت بڑا پیارا مقام ہے, اسے انسان بیان نہیں کر سکتا. ان آیات سے کیا کیا نصیحت ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست کا سماعت کریں گے. جنت میں نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے, نہ بے لباس ہونا ہے, نہ ہی گرمی ہے, نہ ہی دھوپ کی شدت ہے. وہاں سورج کا نام و نشان نہیں ہوگا. عرش الہی سے نور چھلک کر آ رہا ہوگا. جنت میں نور ہی نور ہوگا, سہانا موسم ہوگا. جنتی درختوں کے اندر, جنتی سایوں کے اندر, جنتی نہروں کے اندر, میووں کے اندر جنتی ہوں گے. لیکن جنتی ہوں گے کون؟ جنتی وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر جنتیوں والے اعمال کیے ہوں گے. جنت میں جانے کا سبب کیا ہے, بدبختی سے بچنے کا سبب کیا, اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اسے مزید تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے. آپ ضرور تشریف لائیے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.